الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى في مقام آخر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری انتہائی واجب احترام اور قابل عزت کرام بھائیو اور دوستو، ماہ سفر کا آخر چل رہا ہے اور چند ہی دنوں میں ماہ ربیع الاول شروع ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ ہے اور یہی مہینہ آپ کی وفات حسرت آیات کا بھی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات ہیں، اور یقین کریں کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی بھی خطیب، کوئی بھی مدرس بیان کرنا شروع کرے تو سال کے ہفتے ختم ہو جائیں گے اور سال کے ایام ختم ہو جائیں گے، لیکن سیرت کے عنوانات ختم نہیں۔ سیرت کا لفظ کہنے کو تو بہت معمولی اور چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن
یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کو اپنے اندر سموئے ہوئے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی حیات ہو، زندگی ہو، چاہے وہ لڑکپن کی زندگی ہو، اور چاہے جوانی کی ہو، بڑھاپے کی ہو، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، تبلیغ ہو، دعوت ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو، ہجرت ہو، اخلاق ہو، یہ ساری کے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ سیرت کے عنوانات ہیں۔ ماہ سفر کا آخر، ابھی جو ایام آج کل چل رہے ہیں، یہ ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک عظیم باب ہجرت مدینہ کے عنوان سے معمول ہے۔ اس ماہ سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، تو آج کی گفتگو میں ہجرت سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی، اور حقیقت ہے کہ ہم ہجرت کے بھی پورے سفر کو اور پوری تاریخ ہجرت کو ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہماری ہمت ہے، نہ یہ زبانیں ہماری قابل ہیں، لیکن چونکہ ہجرت کا عظیم سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی نشاط ثانیہ اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلنے کا موقع دینے کا ایک سبب بنا، اس وجہ سے ہجرت کا جو عنوان ہے اور ہجرت کا جو موقع ہے وہ بہت ہی عظیم موقع ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہجرت کے پس منظر کو، کہ کیا ایسے اسباب اور کون سے ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی اور پیدائشی علاقے کو چھوڑنا پڑا، مکہ کو چھوڑ کر آپ کو مدینہ اپنا وطن بنانا پڑا۔ اس کے اسباب کیا پیش آئے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال مکہ میں بڑی عزت کے گزارے، اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ کفار مکہ کے سرداروں کا بھی کوئی معاملہ ہوتا وہ بھی چل کے اس لڑکے کے پاس، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کوئی امانت رکھوانی ہوتی، کوئی مقدمہ ہوتا، تو ہر معاملے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھتے اور آپ کے سامنے اپنی مسائل کو حل کرواتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، انہیں صفا پہ کھڑے ہو کر، تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا نبوت کے اعلان سے پہلے، کیف وجدتمونی، اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع دیا کہ اگر کسی کو میرے کردار پر انگلی اٹھانی ہے، 40 سالہ زندگی پر انگلی اٹھانی ہے، تو میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، کیف وجدتمونی، 40 سال مجھے تم نے کیسے پایا؟ میرے بھائی 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ 40 سال تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو جواب سامنے سے یہ ملا، ما وجدناک الا صادقا او امینا، ہم نے 2 خوبیاں آپ کے اندر دیکھی کہ آپ نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے اپنے کردار سے کبھی جھوٹا کردار پیش نہیں کیا، اور امین، اور دوسرا یہ کہ آپ نے امانت کا خیال کیا، آپ کو صادق اور امین کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہوں، 2 خوبی۔ پھر آپ نے فرمایا
اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تیار بیٹھا ہے اور تمہیں ختم کر دے گا، تم میری بات کو مانو گے؟ کہنے لگے کہ ہاں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا جیسے تمہیں میری اس بات پر یقین ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور حملہ آور ہونے والا ہے، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو۔ اب جہنم سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو۔ بس یہ کہنا تھا، اور پھر پورے اہل مکہ کا مزاج بدل گیا۔ پھر پتھروں سے آپ کا استقبال ہوا۔ سب سے پہلا پتھر بدبخت ابو لہب نے اٹھایا، تب تک یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس نے کہا تھا تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم میرے لیے بربادی ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ یہیں سے مخالفت کا دروازہ کھلا اور مخالفت شروع ہوئی۔ 13 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کے اندر گزارے۔ وہی اہل مکہ جو آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کو تیار تھے، اپنی بچیاں آپ کو سلطنت دینے کو تیار تھے، لیکن کایا پلٹی اور 13 سال شدید مخالفت کے گزارے۔ کیا کیا ظلم و ستم ایسے تھے جو آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر نہیں ڈھائے گئے، وہ ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امید باندھ کر طائف کا سفر کیا کہ اہل مکہ تو میری بات نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ میں طائف جاؤں اور طائف میں جا کر میں وہاں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ اگر وہ کیونکہ مکہ کے قریب ہیں، وہ ہلکا ببوچ سے اسلام آ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اہل مکہ کو بھی راہ راست پر آنے کا موقع ملے، لیکن اہل طائف نے بھی جو آپ کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ ایسا ظلم و ستم، ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ کہ اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ طائف کے دونوں پہاڑ یوں ہلا دو اور یہ پس کر آٹے کی طرح، کیمے کی طرح ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آج یہ مسلمان نہیں ہوتے، میری بات نہیں مانتے، تو ان کی نسلیں جو بنو ثقیف کہلاتی تھی، فرمایا کہ وہ مسلمان ہوں گی اور میرے اس دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ ظلم و ستم کے تمام حربیں آزمائے گئے اور تمام حربوں کے آزمانے کے بعد اللہ نے خوب امتحان لیا اپنے نبی کا، اپنے نبی کے جانچنے، اپنے نبی کے ماننے والوں کا۔ اسی وجہ سے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، تپتی ریت پر لے جایا جاتا تھا اور اوپر پتھر رکھ کر مارا جاتا تھا اور آہت آہت کی پکاریں آتی تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ تم بلال، تم تو ان حالات کے اندر بھی آہت آہت کہتے ہو۔ تو وہ کہتے کہ میرا اللہ مجھے چیک کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ تمام حربیں آزمانے کے بعد اور تمام امتحانات کی گھاٹیوں سے نکالنے کے بعد پھر اللہ کو منظور ہوا کہ اب ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکلات سے گزارنے کے بعد اب آسانیاں ملنے لگیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پر آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے، جو دور دراز علاقوں سے حج کے لیے آتے تھے، مکہ میں، مینا میں، عرفات میں، اپنے حساب سے وہ حج کرتے تھے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر وہاں پہنچتے اور حق کا پیغام پہنچاتے، یہاں تک کہ خلاصہ یہ کہ نتیجے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا شخص جو مکہ سے اہل مدینہ کے پاس بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، یہ قاری قرآن تھے۔ اب دیکھیں صاحب قرآن مکہ میں ہے لیکن اس کا قرآن مدینہ میں پہنچ چکا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے قرآن پاک لے کر، قرآن پاک کی تعلیمات لے کر مدینہ میں پہنچے، اہل مدینہ کو اللہ کا قرآن سنانے لگے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک جب اس کے حکم کے مطابق، اس کے آداب کی رعایت کے مطابق اور دل کے تقوی اور طہارت کے ساتھ پڑھا جائے تو ہو نہیں سکتا کہ کلام پاک اثر نہ کرے۔ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے کلام سنا ہو اور اس گھر میں سے کوئی مسلمان نہ ہو۔ ہر گھر میں سے ایک دو لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ایسے حالات کے اندر مدینہ کے سردار، اہل مدینہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اہل مدینہ کے سردار تھے اور مانے ہوئے سردار تھے۔ وہ آتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ مصعب، آپ مکہ سے آ کر ہمارے خاندانوں میں پھوٹ ڈال رہے ہو، خاندانوں کو لڑا رہے ہو، دو بھائیوں کو آپس میں لڑا رہے ہو، ہم سب ایک مذہب پر چل رہے تھے، آپ کا یہ کلام سنتے ہیں، ایک بھائی ادھر ہو جاتا ہے، ایک بھائی ادھر ہو جاتا ہے، گھروں میں تفریق پیدا ہو گئی، ایک کا مذہب الگ دوسرے کا مذہب الگ، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، یہ کلام سنانا بند کرو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی سعد، آپ بھی ایک دفعہ یہ کلام سن لو، اگر آپ کو اچھا لگے تو قبول کر لینا، اچھا نہ لگے تو رد کر دینا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا کلام سنایا، کلام سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدلی اور اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اب چونکہ یہ قبیلے کے اور مدینہ کے سردار تھے، اپنی قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم اپنا سردار، اپنا امیر کسی اور کو منتخب کر دو، اس لیے کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر اور سردار کا مذہب الگ ہو اور قوم کا مذہب الگ ہو۔ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنا سردار، اپنا امیر کسی اور کو بنا لو، میں دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے چونکہ ہدایت کے فیصلے لکھ دیے تھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہیں ہموار کرنی تھی، وہیں بیٹھی پوری قوم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قبیلہ، انہوں نے کہا کہ جب ہمارا سردار ایک کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم بھی اس سردار کے پیچھے اور ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرتے ہیں۔ پورا کا پورا قبیلہ بنی مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہیں ہموار ہونا شروع ہوئی اور مشکلات کا باب بند ہوا۔ اس طرح پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے دعوتیں آئیں اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے، بار بار یہ آتے رہے مدینہ سے اور مدینہ سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے۔ اہل مکہ اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حامی تھے ابو طالب، وہ مدینہ والوں سے کہتے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، مدینہ میں بلا کر بہت مشکل سودا کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں سے چلے جائیں
اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بلا کر ان کے ساتھ دھوکہ کرو اور ان کو درمیان میں چھوڑ دو، یہ عام فیصلہ نہیں ہے، یہ آسان فیصلہ نہیں ہے۔ اگر ان کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے کرو۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی مخالفت کا فیصلہ کیا، پوری دنیا مخالفت ہو جائے گی، مخالف ہو جائے گی۔ اگر یہ برداشت کر سکتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ تو وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، تقریر کی۔ وہ تقریر آج کی تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے اور اپنے ہر چیز سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گے۔ آج کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے، ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہر قیمت پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ اور پھر ہجرت کا کام شروع ہوا۔ اب یہاں ذرا اہم بات سمجھیے گا، آج کے لیڈر اور آج کی لیڈرشپ جب اس پر مشکلات آتی ہیں، جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لیڈرشپ اپنا راستہ اختیار کرتی ہے، قوم کو وہاں چھوڑ جاتی ہے۔ تم جانو، تمہارا ملک جانے اور دشمن جانے۔ ہمارے پڑوس میں بھی ہوا، افغانستان کے اندر ابھی اللہ نے طالبان کو سلطنت دی، طالبان کو فتح عطا فرمائی، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ وہاں کا صدر آپ کے سامنے وہاں سے بھاگا اور پوری قوم، جس ملک کا، جس قوم کا وہ صدر بنا ہوا تھا، لمحوں کے اندر اس نے جہاز پکڑا، اپنا سارا کوئی سرمایہ پکڑا اور اٹھا کر بھاگا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا اس روایت سے بالکل مختلف ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب چونکہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں تو مجھے جانے دو، تم بعد میں آتے رہو۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے جانساروں کو مکہ سے روانہ فرمایا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، میں بعد میں آؤں۔ سب سے پہلا شخص مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا دردناک واقعہ ہے ان کی ہجرت کا۔ میرے بھائیوں، یہ دین میرے آپ کے پاس ایسے نہیں ہے۔ مال کی قربانیاں دی گئی، گھروں کی قربانیاں دی گئی، بیوی بچوں کی قربانیاں دی گئی، پھر جا کے یہ دین میرے آپ کے پاس ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر مکہ سے نکلنے لگے۔ تو راستے میں ام سلمہ کے خاندان کے لوگ، ابو سلمہ کے سسرال والے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ آج کے بعد میں مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ابو سلمہ صاحب آپ جائیے، ہم آپ کا راستہ نہیں روکتے، لیکن یہ بچی ام سلمہ ہماری ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات گوار ہے، اللہ کے دین کی خاطر میں اپنے وطن کو چھوڑ دوں گا، اپنے مال کو چھوڑ دوں گا، اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا، اپنے بچے کو چھوڑ دوں گا۔ بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آگے دیکھیے، سنیے، ابو سلمہ کے سسرال اپنی بچی کو لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ابو سلمہ کے خاندان والے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بچی کو لے جائیے، یہ بچہ جو ام سلمہ سے پیدا ہوا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیونکہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ بچہ ابو سلمہ کا خون ہے، یہ بچہ ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ بچہ ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیے کہ بچہ ایک طرف، بچے کا باپ ایک طرف، بچے کی ماں ایک طرف، کس خاطر ہوا، کس مقصد کے لیے ہوا؟ دین کی سربلندی کے لیے، کہ اللہ کا دین
لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ بیوی سے جدائی ہوتی ہے، ہوتی رہے، دودھ پیتا بچہ تڑپتا ہے، تڑپتا رہے، لیکن اللہ کا دین اس پر آنچ نہ آئے۔ پھر ایک سال کے بعد ام سلمہ کو موقع ملا اپنے شوہر کے پاس جانے کا، مدینہ منورہ۔ ایک سال اس طرح رہے کہ بیوی اور شوہر کا، بچے کا اور باپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نکلنے لگتے ہیں، روم سے آئے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی، اور آ کر وہاں انہوں نے مکہ کے اندر تجارت کی، کاروبار کیا، اور اللہ نے ان کی تجارت میں برکت دی۔ ایک وقت آیا کہ جب وہ مکہ کو چھوڑ کے جانے لگے تو اہل مکہ، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار آئے، صہیب رومی کا راستہ روکا اور کہنے لگے، تانا دیا کہ صہیب تمہیں یاد ہے کہ تم روم سے آئے تھے، بھوکے ننگے تھے، تمہارے پاس لباس نہیں تھا، تمہیں اس مکہ نے مالدار بنایا، آج ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے کہ تم یہاں سے ساری دولت سمیٹ کر مدینہ میں لے جاؤ اور مسلمانوں کی مدد کرو۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ، ابو جہل سنو، میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، میرا تیر ایک تیر بھی نشانے سے خطا نہیں ہوتا، اور یہ میرے پاس تیر ہے، اگر میں چاہوں تو تیروں کی بارش کروں گا اور تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، میرا ایک تیر بھی خطا نہیں جائے اور میں نکل جاؤں، لیکن میں آج تیر نہیں برساؤں گا، میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سودا یہ ہے کہ مکہ کے اندر میری جتنی جائیداد ہے، جتنا مال و دولت ہے تم لے لو، پھر مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ دولت کے پجاری تھے، کہنے لگے کہ ہاں ہمیں یہ سودا کروانا۔ اس بات پہ سودا کر کے صہیب رومی خالی ہاتھ 2 کپڑوں کے اندر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ صہیب اس طرح مکہ سے چلا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا دی، فرمایا ربحا صہیب نے بڑی نفع کی تجارت کی، بڑی نفع کی تجارت کی، کہ سب کچھ اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہوتی ہے، سب سے پہلے ہجرت کے موقع پہ سب سے پہلے مسجد حرام میں جاتے ہیں اور جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور مسجد حرام میں کھڑے ہو کر کفار مکہ کے سامنے برملا اعلان کرتے ہیں کہ اے اہل مکہ، اے ابو جہل، اے ابو لہب، غور سے سن لو، آج عمر بن خطاب مکہ کو چھوڑ کر، تمہارے ڈر سے نہیں، اللہ کے حکم کو سمجھ کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے۔ جس کے اندر ہمت ہے وہ میرے سامنے آئے، جس کے اندر ہمت ہے وہ میرے سامنے آئے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ میرے سامنے آئے، میرا راستہ ہو، جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ میرے سامنے آئے، جس نے اپنے ماں باپ کو رلانا ہو وہ میرے سامنے آ کر عمر کا آج راستہ روک کے دکھائے۔ کسی کی جرت نہ ہو، سب کفار مکہ کو سام سونگ کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا اعلان کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ روانہ، یہاں تک کہ اہل مکہ کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ جب یہ ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں مکہ سے، ایسا نہ ہو کہ یہ ان کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چلے جائیں، تو پھر ہمیں ہاتھ سام کرنے کا موقع کس پر ملے گا؟ ہم ظلم و ستم کے پہاڑ کس پر ڈھائیں گے؟ ہم کس کی عزتیں پامال کریں گے؟ ایک دن انہوں نے مشورہ کیا، مکہ کے اندر ایک میٹنگ ہال تھا جس کو دار الندوہ کہتے تھے، یہ کفار مکہ سارے کے سارے وہاں جمع ہوتے ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے، سب جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اس بات کا مشورہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، کوئی مستقل حل نکالیں۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ اس میٹنگ کے اندر شیطان
ابلیس بھی خود شامل تھا. ایک بوڑھے کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں وہاں آ کر میٹنگ کے ہال کے باہر کھڑا ہوا اور وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے، اجنبی شکل میں تھا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا یہ بہت اہم مشورہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ معزز آدمی لگتے ہو، آپ اندر آ جاؤ. اب یہ مشورہ شروع ہوا. پہلا مشورہ یہ ہوا کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے باندھ کر جکڑ دیا جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور یہ اپنی موت مر جائے تو قصہ ہی ختم ہو جائے. اس مشورے کا توڑ پیش ہوا اور یہ توڑ پیش ہوا کہ اگر ہم ان کو جکڑتے ہیں تو ان کا قبیلہ ہے یہاں پر، پورا بنو ہاشم ہے یہاں پر، بنو ہاشم ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں. دوسرا مشورہ یہ پیش ہوا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ کہیں دور چلے جاؤ، ہمارا راستہ چھوڑو. اس مشورے کا توڑ یہ پیش ہوا کہ اگر ہم ان کو نکالتے ہیں اور ان کی زبان کے اندر تو جادو ہے، ونعوذ باللہ بدبخت لوگ کلام پاک کو جادو کہتے ہیں اور کہتے تھے کہ یہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ جہاں یہ پڑھے گا تو جادو ہوگا، لوگ اس کے جادو میں آ جائیں گے، شہر میں آ جائیں گے. اور اگر یہ مکہ سے باہر اپنا کوئی مرکز بنا لیتے ہیں، وہاں لوگوں کو جمع کریں گے، وہاں اپنا ایک حلقہ بنا لیں گے، پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ہمارے لیے پھر ایک نئی مصیبت، نیا سبق. اس کو بھی رد کر دیا گیا. ابلیس بدبخت وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اور ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے لیے یہ بات جب پیش ہوئی قتل کیا جائے تو پھر سوال اٹھا کہ اگر اس کو قتل کریں گے تو اس کا قبیلہ بنو ہاشم، وہ ہم سے قصاص کا مطالبہ کرے گا. تو پھر ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا کہ اس کا حل میں بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ مکہ کے اندر 100 بڑے بڑے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار اس قتل میں شامل ہوگا. ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کر آئے گا، یک بارگی حملہ کریں گے اور کسی پر قتل کا الزام نہیں آئے گا. اور اگر پھر بھی بنو ہاشم نے مطالبہ کیا قصاص کا تو قصاص میں چونکہ دیت کے اندر 100 اونٹ ہوتے ہیں تو ایک ایک قبیلہ ایک ایک اونٹ دے دے گا، کوئی مشکل نہیں. یہ رائے اس پر بات قائم ہو گئی اور یہ کہا کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، آج ہی اس معاملے کو نپٹایا جائے اور آج ہی کی رات میں یہ قصہ ختم کیا جائے. چنانچہ وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ فجر کی نماز کے ٹائم میں جب یہ باہر نکلیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیں قتل کرنا. اب رات کے وقت میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا. قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جو میں نے شروع کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ایک طرف یہ چالیں چلی جا رہی تھی، ایک طرف یہ تدبیر اختیار کی جا رہی تھی کہ ان کو جکڑ دیا جائے زنجیروں میں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. ایک طرف ان لوگوں کی تدبیریں ہیں اور قرآن کہتا ہے ایک طرف اللہ کی تدبیر. اللہ بھی ایک تدبیر کر رہے، اللہ بھی ایک تدبیر کر رہے تھے اور اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے غالب ہو گئی. یاد رکھیں، دشمن جتنا بھی طاقتور ہو جائے، جتنی بھی تدبیریں کر لیں، لیکن آپ نے اگر اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا تو پھر یہ آیت میرے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، میرے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے، پوری دنیا مل کر مجھے آپ کو ختم کرنا چاہے، کسی شخص کو ختم کرنا چاہے. اس ہجرت کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پورا مکہ مخالف ہو گیا تھا اور 100 قبیلے جمع ہو گئے تھے ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا کر دکھایا. اور اس موقع پہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پر قربان جائے کہ جب پورا مکہ جمع ہوا، گھر کو گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں، انہیں دشمنوں کی امانتیں تھیں جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں. وہ دشمن جو تلواریں لے کر سر قلم کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس دشمن کی امانتیں ہیں.
امانتوں کی پاسداری دیکھیے. یہ نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا اب یہ قتل کرنے والے ہیں تو ان کو امانتیں کیوں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ کے اندر آنا. یہ مجھے آپ کو سبق سکھا کر گئے ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے سر کے تاج، کہ دشمن سے جتنی دشمنی ہو جائے، دشمن جتنا بدخواہ ہو جائے، کسی شخص سے جتنی دشمنی دور چلی جائے، لیکن امانت میں کبھی خیانت نہیں. امانت میں خیانت نہیں. جان کا دشمن ہے، قتل کرنے کے در پہ ہے، لیکن اس کی امانت کے اندر ایک لمحے کے لیے خیانت برداشت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی پر ویسے تو بھروسہ نہیں تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد مجھے بھروسہ ہوا کہ اللہ مجھے مہلت دیں گے اور میں مدینہ میں پہنچوں گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی یہ امانتیں تم ان کے حوالے کرو گے اور پھر مجھ سے مدینہ میں ملو گے. یہ تھا یقین اس ذات کی زبان پر. فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ علی تم مجھ سے ملو گے، تو مجھے اب اتنی امید تھی کہ اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کروں گا مجھے موت نہیں. اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا یقین نصیب فرمائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث پر، ان وعیدوں پر، ان وعدوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہم سنتے رہتے ہیں. باقی ہجرت کا واقعہ اور باقی معاملات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.